کچھ ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں جن پہ بات کرنا بہت مشکل ہوتی ہے، کیونکہ کوئی ایسی ٹریوسٹی ہے، ایسی ٹریجڈی ہے جس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کا ملک اس سے چھن رہا ہے، اور کچھ ایسی ہوتی ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ مائیں بہنیں ان کی عزتیں لٹ رہی ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ بچے شہید ہو رہے ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ خاندان اجڑ رہے ہیں، اور پھر آپ فلسطین کو دیکھتے ہیں جس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ایک ہی وقت میں ہو رہا ہے۔ وہ 70-80 سال ہو گئے ہیں یہ ہو رہا ہے۔ People talk about فلسطین ان آئسولیشن کے 7 اکتوبر کو کیا ہوا، اور 7 اکتوبر کسی ویکیوم میں یہ ہوا یا اس کا ایک بیک ڈراپ ہے؟ امپورٹنٹ کوشچنس۔ تو میں تھوڑی سی آپ کو زحمت دوں گا کہ ہم تھوڑا سا پیچھے جا سکیں کہ یہ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے سلسلہ، سو دیٹ وی انڈرسٹینڈ کہ 7 اکتوبر کا کانٹیکسٹ کیا ہے، کیونکہ نہ جو 7 اکتوبر کو ہوا ہے یہ آخری بار ہوا ہے، اور نہ ہی یہ امید کی جا سکتی ہے کہ یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، جتنا مرضی اسرائیلی کہیں کہ حماس کو ہم نے ختم کر دینا ہے، یہ کر دینا ہے، وہ کر دینا ہے، بیکاز اٹ ازنٹ اباؤٹ حماس، اٹ ازنٹ۔ وہ ختم ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا، سب کے سب شہید کر دو، دین واٹ۔ یہ تو لیٹ 80s میں بنے والی ایک موومنٹ ہے، لیکن جو جدوجہد ہے وہ تو بہت پہلے سے جاری ہے۔ Now for that we have to go all the way back to the First World War۔ یہ جو آئیڈیا ہے زائنزم کا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اسرائیل کو یہاں پہ پرپوز نہیں کیا گیا تھا اوریجنلی اس کو پرپوز کیا گیا تھا افریقہ میں اور ساؤتھ امریکہ میں۔ بڑی کھلی جگہ پڑی ہوئی ہے ارجنٹینا کے آس پاس، افریقہ میں کئی ایسی جگہ ہیں بڑی کھلی پڑی ہوئی، وہاں پہ ایک بنا دو۔ اور ایٹ دیٹ ٹائم یہ بات سمجھ میں بھی آنے والی تھی، اس لیے کہ یہودی بڑا مظلوم طبقہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں، ہسٹوریکلی اسپیکنگ بہت زیادہ ظلم ہوئے، کوئی شک نہیں۔ یہ جو آئیڈیا تھا زائنزم کا، یہ اس چیز کے رسپانس میں تھا کہ جو آخری بڑا ہولوکوسٹ سے پہلے آخری بڑا جو ان پہ ظلم کا دور گزر رہا تھا، وہ رشین جو ایک وائلنس کی ویو تھی ان کے خلاف، تو ایونچولی آئیڈیا یہ تھا کہ بس بہت ہو گیا بھائی، کوئی 111 مرتبہ ہمیں بے وطن کیا جا چکا ہے، گھروں سے نکالا جا چکا ہے، تو اب ایسا کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اپنی زمین لے لیتے ہیں۔ اب اس کے پیچھے ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے کہ وہ اپنی زمین میں کیوں نہیں آتے تھے یا کیوں نہیں خریدتے تھے، میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اکارڈنگ ٹو دیم تورات میں یہ اللہ نے فیصلہ دیا ہوا تھا کہ قیامت تک تم لوگوں نے در بدر رہنا ہے، تم اپنا وطن نہیں بنا سکتے، ایز اٹ ہیز بین دا کیس، جیسے کتابوں میں تحریف کی جاتی ہے، انہوں نے بھی نئی انٹرپریٹیشنز کی، نئی تحریفات کی، اور اپنے آپ کو ایک دے دیا بہانہ کہ نہیں اب آپ کر سکتے ہیں، اور ہم اس چیز کے خلاف بھی نہیں ہے کہ ہونا چاہیے۔ لیکن the word Zion is a very particular expression جو کہ بائبل میں ہے، جس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ ان لوگوں کا اپنے گھر میں آباد ہو جانا، جو ان کے جو اسکٹولوجی ہے اس کے مطابق ایک وقت آئے گا کہ دنیا میں ان کا مسایہ واپس آئے گا اور وہ لوگ اس جگہ پہ آباد ہوں گے and so forth. All of that is distorted، لیکن بہرحال اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ زائن ہی ہے۔ انہوں نے یہ کیا کہ اپنے مسیحا کے بغیر ہی خود ہی فیصلہ کر لیا کہ چلو واپس چلتے ہیں۔ اب واپس کیسے چلیں؟ اس کے لیے پیسے، وہ تو مسئلہ نہیں تھا، پیسے تو تھے، لیکن آپ پیسے پہ تو ملک نہیں بنا سکتے، ریسورسز چاہیے، لوگ چاہیے، آرمیز چاہیے، بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ دین ان دا فرسٹ ورلڈ وار ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے برٹش گورنمنٹ کا اور اس زمانے کی بڑی اس زمانے کی نہیں، آج کی بھی بڑی پاورفل زائنسٹ فیملی، کہ ہم جنگ میں آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے اکوموڈیٹ کریں، کہ آپ ہمارے لیے ایک ملک کا انتظام کریں۔ یہ معاہدہ ہوتا ہے 1917 میں، بالفور ڈکلیریشن، بڑا مشہور یہ نام ہے، آپ نے سنا ہوگا، پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ یونیورسٹیز کے۔ بالفور ڈکلیریشن، جس میں معاہدہ ہو رہا ہے زائنسٹ
اور کلونیل برٹن کے درمیان کہ زمین کسی اور کی ہے، اس کو دینے والے کوئی اور ہیں اور لینے والے کوئی اور ہیں. یو امیجن دیٹ کہ آپ کی زمین پہ دو لوگ فیصلہ کر لیں کہ یہ کس کے پاس جائے گی. یور لینڈ 1917 میں یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. 1920-22 کے درمیان the British Mandate سٹارٹ ہوتا ہے. یہ اب لیگ آف نیشن سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. برٹش مینڈیٹ. اب برٹش مینڈیٹ کیوں؟ برطانیہ کا وہاں پہ کیا سٹیک تھا؟ برطانیہ کا سٹیک یہ تھا کہ خلافت عثمانیہ کولیپس کر رہی تھی. لوگ سمجھتے ہیں، خیر میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا، خلافت عثمانیہ کب ختم ہوئی تھی؟ 100 years back 1924 رائٹ؟ رونگ. 1909 میں ختم ہوئی تھی. جو خلافت کا جو کانسیپٹ ہے وہ 1909 میں ختم. اس کے بعد انسٹیٹیوشنل کیلیفیٹ تھی. ایگزیکٹلی وہ جو ایک خلیفہ والی بات تھی وہ 1909 میں رول بیک ہو گیا تھا. ٹروتھ بی ٹولڈ خلافت عثمانیہ اس سے بھی تقریباً 100 سال پہلے ختم ہو چکی تھی. یہ آخری 100 سال کے لگ بھگ جو ہے، سارا 100 سال نہیں بٹ بیسٹ پارٹ آف 100 years. خلافت عثمانیہ ایکچولی ایک سیکولر گورنمنٹ تھی. وہ جو آپ نے ارطغرل الغازی وغیرہ والی اسپرٹ دیکھی ہوئی ہے وہ اس میں نہیں تھی. اٹ واز ڈن فنشڈ. اور یہی وجہ ہے کہ جو اللہ کا فیصلہ ہے کہ پھر ٹھیک ہے، اگر تم نے میرے نظام کو چھوڑا تو پھر دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں. پھر یہی ہوا، ریپ اپ ہو گئی. لیکن اس دوران وہ جو انسٹیٹیوشنل خلافت تھی وہ بھی اتنی ویک تھی کہ برطانیہ وہاں پہ بیٹھ کے فیصلہ کر سکتا تھا کہ وہ علاقے جو خلافت عثمانیہ کا حصہ تھا، اگرچہ فلسطین، یہ اسرائیلی کہتے ہیں کہ فلسطین کا کوئی انڈیپینڈنٹ آئیڈینٹی نہیں تھی، ہمیشہ اس کی انڈیپینڈنٹ آئیڈینٹی ہی تھی، لیکن وہ خلافت عثمانیہ کے اندر تھا. جب وہ وہاں سے آزاد ہوا، برطانیہ کے پاس آ گیا، برطانیہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اب یہ آپ کا ہو گیا. پھر 1920 سے لے کر 1948 تک ایک روتھ لیس کمپین سٹارٹ ہوتی ہے جس میں دنیا بھر سے صہیونی وہاں پہ آ کے آباد ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، انہوں نے پیسے دیے ہوئے تھے. برطانیہ اس گیم میں بہت پہلے تھا، ڈپلومیسی کی گیم میں. وہ چیزوں کو سلو لے کے چلتے تھے طریقے سے. انہوں نے پیسے نئے دیے ہوئے تھے زائنسٹ نے کہ نہیں ہمیں یہ بھی کر کے دو. وہ کہتے تھے صبر کرو، آہستہ آہستہ ہو جائے گا. سو مچ آف 1920s اور مچ آف 1930s یہ آباد کاریاں ہوتی رہی، جس پہ ہم مسلمانوں کا، بر صغیر کے مسلمانوں کا ایک بڑا واضح سٹانس رہا ہے، جناح کا، اقبال کا، کہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے. دس isn't the way it should be. لیکن وہ ہوتا رہا. لیکن چونکہ برطانیہ والے تھوڑے سلو تھے تو زائنسٹ نے اس زمانے میں اپنی دہشت گرد تنظیمیں بھی بنائی. لیخی، ایرگوین، ہگانا، 3 زیادہ مشہور ہیں. یہ دہشت گرد تنظیمیں تھیں جو کہ اس زمانے میں بم بلاسٹ کیا کرتی تھیں، کڈنیپنگ کرتی تھیں، ٹورچرز. اور ان کے وکٹم صرف مسلمان نہیں ہوتے تھے. یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ایرگوین وہ تنظیم ہے جس نے کنگ ڈیوڈ ہوٹل میں 90 سے زیادہ برطانوی فوجیوں کو مار دیا تھا دھماکے میں. یہ صرف ایک واقعہ ہے. ایسے کئی اور واقعات ہیں جہاں انہوں نے برطانیہ کے فوجیوں کو، ان کے گورنمنٹ آفیشلز کو اڑا دیا. ہگانا والے بھی یہی کرتے تھے، لیخی والے بھی یہی کرتے تھے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ برطانیہ نے 1948 میں کہا جی گیو اپ، ہم جا رہے ہیں، تم جانو تمہارا کام جانے، یہ ہے تمہارا ملک، وی آر آؤٹ آف اٹ. باقی 2 دہشت گرد تنظیمیں ڈس بینڈ ہو گئی. ہگانا ری برانڈ ہو گئی. آج کل اسے کہا جاتا ہے IDF، جو ان کی آفیشیل ملٹری ہے. یعنی کہ جو ان کی ملٹری، جو ایک دہشت گرد تنظیم تھی جس کا پرپز آف ایگزسٹنس ہی دہشت گردی تھی، آج اپنے آپ کو وہ IDF کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کی ڈیفنس فورسز ہیں. ایک دہشت گرد آؤٹ فٹ. ان کے کلچرل DNA میں یہ چیز، ہسٹوریکل DNA میں دہشت گردی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس کے بعد 1948 میں نکبہ سٹارٹ ہوتا ہے. نکبہ، ٹریوسٹی، بڑا پرازیت دور تھا، پرازیت سال تھا وہ، جب یورپ بھر سے صہیونی وہاں پہ اکٹھے ہونا شروع ہوئے. جہاں پہ موجودہ حائفہ ہے، یہاں سے دہشت گردی سٹارٹ ہوتی ہے.
7.5 لاکھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا جاتا ہے. وہ لوگ جو وہاں پہ صدیوں سے آباد تھے، 7.5 لاکھ. اور اس کا رسپانس آج صہیونیوں کے پاس کیا ہے؟ نہیں، بہت سے تو والنٹریلی چلے گئے تھے. وہ 1945 میں کیوں نہیں گئے تھے والنٹریلی؟ 1935 میں کیوں نہیں گئے تھے؟ 1905 میں کیوں نہیں گئے تھے؟ جب تم اپنی دہشت گردی کے ساتھ آ رہے ہو تو لوگ اپنے بچوں کو لے کے وہاں سے نکلیں گے؟ از دیٹ والنٹری؟ 70 سے زیادہ میسیکرز ہوئے، 70 سے زیادہ. 7.5 لاکھ لوگ وہاں پہ ختم، صحراؤں میں دھکیل دیے گئے، اور اسرائیل کی ایگزسٹنس سٹارٹ ہو گئی. وہ کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ سال بھی ان کی کوئی آزادی کے بڑے ہیں، پچھلے سال بھی انہوں نے کچھ کیا تھا. جیسے جیسے یہ جو ہوتی ہے، جیسے گولڈن جوبلی، سلور جوبلی اینڈ سو فورتھ. 70 سال ہو گئے ہماری آزادی کو. بندہ پوچھے آزادی کو 70 سال ہوئے ہیں تو یہ 3000 سال والا اسٹیک کہاں سے آ گیا؟ تو کہو نا 3000 سال سے تم وہاں پہ ہو تو تمہاری آزادی بھی 3000 سال پرانی ہونی چاہیے. آزادی ساری 70 سال، اسٹیک تمہارا 3000 سال کا. Really؟ اب یہ 1948 میں سلسلہ ختم نہیں ہوتا ہے، یہ بڑھتا رہتا ہے. ڈو یو نو کہ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ فلسطین ختم ہو گیا تھا؟ ان 1960s and 70s اسرائیل کا پورے فلسطین انکلوڈنگ مصر کے کچھ علاقوں پہ بھی قبضہ تھا. There came a time everything, every inch سب ان کا تھا. پھر 1967 میں دوبارہ انٹرنیشنل کمیونٹی whatever that thing means وہ دوبارہ وہاں پہ آتے ہیں اور کچھ ایریاز وہاں پہ پھر ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ فلسطین ہے، یہ اسرائیل ہے. اس سے پہلے پارٹیشن پلان 1948 میں یونائٹڈ نیشنز کا آیا، یہ فلسطین کو دے دو، یہ اسرائیل کو دے دو. جروسلم، القدس، یہ ایک انٹرنیشنل حیثیت رہے اس کی کہ 3 بڑے مذاہب کا اسٹیک ہے، یہ آزاد رہے. وجہ کیوں؟ اسٹیک تو کسی کا کسی جگہ پہ ہو سکتا ہے. مذہبی طور پہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ مذہبی طور پہ آج مثال کے طور پہ ہمارے پاس یہاں پہ پاکستان میں ہمارے سکھ بہن بھائیوں کے جو انڈیا میں رہتے ہیں، جو پاکستان میں وہ تو ضرور کا تو ہے ہی اپنا، جو انڈیا میں رہتے ہیں بہت سے ایسے ہیں جن کے گرودوارے پاکستان میں ہیں. تو اس بیس پہ ہم انٹرنیشنل کر دیں، ٹھیک ہے آپ کا بھی ہے ہمارا بھی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم انڈیا میں اجمیر شریف اور کتنی ایسی جگہ ہیں، تو انڈیا کو وہاں پہ تسلط ختم کر دیں کہ نہیں آپ کا بھی ہے ہمارا بھی ہے. You can find number of other examples like that. ایسا تو نہیں دنیا میں ہوا کرتا. جس کے پاس جو چیز ہے وہ اس کے پاس ہے، اور جو ہمارا کلیم ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم جوڈیزم کو نہیں مانتے، کرسچینٹی کو نہیں مانتے، بلکہ ہم فائنل امین ہیں دعوت ابراہیمی کی، دعوت عیسوی کی، دعوت موسوی کی. اس لیے وہ پلان ریجیکٹ ہوا. یہ ضرور ہے کہ آج ہمارے کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو کہیں، جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ یار 1948 میں نا مسلمانوں نے بڑی غلطی کر دی تھی. What would you do؟ اپنا 5 مرلے کا پلاٹ چھوڑو گے تم؟ کوئی اور آ کے قبضہ کر لے تو؟ وہ پورے ملک کی بات ہو رہی ہے، پورے ملک کی بات ہو رہی ہے. So you need to understand the history so that you can understand the future کہ آگے یہ چیزیں بار بار ہونے والی ہیں. 1967 میں جو بارڈر بنائے گئے وہ اس طرح سے بنائے گئے کہ بہت سے ایریاز فلسطین کو مل گئے، ویسٹ بینک اور غزہ، جو کہ آہستہ آہستہ شرنک ہوتا 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 غزہ 2005 میں آزاد ہوا. یہ بات ذہن میں رکھیں. یہ جو پورے فلسطین پہ جو قبضہ ہو گیا تھا اس میں بہت سے علاقے ویسٹ بینک میں واپس آئے تھے، غزہ واپس نہیں آیا تھا. یہ 2005 میں آیا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ 2005 میں ایک ملک آزاد ہوتا ہو یا ایک حصہ اس کا آزاد ہے، کیونکہ درمیان میں بہت بڑا پورا ایک ملک جو آ گیا اسرائیل، تو اب ان لوگوں نے اپنے افیئرس کو خود ہی مینیج کرنا ہے. جب اپنے افیئرس کو خود مینیج کرنا ہے تو what do you think is what is the civilized most way to restart your country؟
نئی گورنمنٹ آئے, ڈیموکریٹکلی آپ ایک ایکسرسائز کریں, کسی پہ ظلم زیادتی نہ ہو, لوگوں کی رائے سے ایک حکومت آ جائے. انٹرنیشنل دنیا میں انہی چیزوں کو معیار مانا جاتا ہے نا امن کا. وہاں پہ جو لوگ تھے انہوں نے ڈیموکریٹکلی حماس کو ووٹ کیا, حماس کو. اب آپ یہ کہیں کہ آئدر ڈیموکریسی آپ کو قبول ہے یا آپ کہیں قبول نہیں ہے, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں صرف اپنے والی ڈیموکریسی قبول ہے, وہ قبول نہیں ہے جس کا نتیجہ ہمیں اچھا نہ لگے. یہ نہیں ہو سکتا. جو ہی حماس پاور میں آتے ہیں 3 کام اسٹریٹ وے ہو جاتے ہیں. یورپ والے فنڈنگ لوگ دیتے ہیں, ان کے بینکوں کے پیسے VAT ٹیکسیشن جو کہ اسرائیلی بینک آپریٹ کرتے ہیں انہوں نے وہ پیسے روک لیے. یہ دوسرا کام ہو گیا. اور تیسرا کام ہے کہ انٹرنیشنل پریشر وہاں پہ بلڈ ہو گیا, بائی کورٹس کا, امداد وغیرہ جو باقی جو یورپ وغیرہ نے روکی وہ تو روکی اپنی جگہ پہ. پلس یہ ہوا کہ جو انٹرنل ان کو جو سپورٹ کے میکنزم تھے وہ سارے کے سارے بند کر دیے گئے, کہ جو کچھ نہ کچھ امداد آ رہی تھی اندر سے وہ بھی ساری ختم. اب آپ نے غزہ کو دنیا کی سب سے بڑی جیل میں کنورٹ کر دیا ہے, بیکاز ناؤ واٹ یو ڈوئنگ از کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس اپنی اکانومی نہیں ہے, اپنا پانی نہیں ہے, اپنی ہوا نہیں ہے, آپ نے ان کو بند کر کے رکھ دیا ہے. امداد آپ نے روک دی ہے, ٹریڈ آپ کرنے نہیں دیتے ہیں, سمندری رستے سے تجارت وہ نہیں کر سکتے. What do you expect؟ آپ کو توقع کیا ہے ان سے, وہ کیا کریں گے؟ انٹرنیشنل لا تو ان کو الاؤ کرتا ہے کہ وہ تو آرمڈ ریزسٹنس کر سکتے ہیں. یونائٹڈ نیشنز میں 2 قراردادیں پڑی ہوئی ہیں, 2 ریزولوشنز ہیں. ایک جنیرک ہے کہ جب آپ کسی پہ قبضہ کرتے ہیں, اس کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں تو اس کے پاس آرمڈ ریزسٹنس کا اختیار ہوتا ہے. اور دوسری میں فلسطین کا اسپیسیفکلی نام لیا گیا ہے کہ ان کے پاس رائٹ ہے, یہ کر سکتے ہیں. یہ بین الاقوامی قانون ہے. اب 7 اکتوبر پہ ہم آتے ہیں کہ 7 اکتوبر کو جو ہوا, جس پہ کہتے ہیں کہ یہ اسرائیل کے خلاف بہت بڑی دہشت گردی تھی. اب صہیونی مس لیڈنگ کلیمز, جھوٹ, یہ کوئی مطلب میں آپ کو نیوز نہیں دے رہا, یہ بڑا نارمل ہے ان کے لیے, بہت نارمل ہے. 40 بچے جن کے سر تن سے جدا کر دیے گئے, اوونز میں بچوں کو پھینک دیا, زندہ جلا دیا گیا, عورتوں کے ریپ ہوئے, مردوں کو گولیاں مار دی, یہ کیا وہ کیا. کچھ انٹرسٹنگ رپورٹس آئیں جو ویسٹرن میڈیا نے نہیں چلائیں, اور آنے کے بڑے جلدی وہ غائب بھی بڑے جلدی ہوئی. اینڈ دے گو سم تھنگ لائک دس. ہاں یہ ضرور ہے کہ اسرائیلی اپنے میڈیا نے ضرور رپورٹ کی تھی, اور اس کے بعد وہ بھی ختم ہونا شروع ہو گئی. مل جائیں گی آپ کو, تھوڑا ڈھونڈنا پڑے گا, لیکن ہر روز جتنی انفارمیشن اکٹھی ہو رہی ہے وہ اس ساری فائل میں بڑے نیچے چلے گئے ہیں. وہ انفارمیشن کچھ اس طرح کی تھی کہ جو ویپنز استعمال کیے گئے وہاں پہ, جو گھر دکھائے گئے تباہ ہوئے ہیں حماس کے حملے کے بعد, وہ جس ویپنری سے تباہ ہوئے ہیں وہ کیپیبلٹی تو حماس کے پاس ہے ہی نہیں. اس میں تو ٹینکوں کے گولے ہیں, تو ٹینک کس کے پاس ہیں؟ اسرائیل کے پاس ہیں. ان کے اپنے فائٹرز کے بیان آن ریکارڈ ہیں, اپاچی ہیلی کاپٹرز, کہ ہنگامہ اتنا زیادہ تھا کہ ہم نہیں ڈسٹنگوش کر سکے کہ ان میں سے حماس والا کون ہے اور ہمارا اپنا کون ہے, سو وی اوپن فائر. ان کے آئی وٹنسز کے بیان ہیں کہ کراس فائر میں ہمارے بہت سے لوگ مارے گئے, کراس فائر میں, وچ مینس کہ وہ جو 1400 کا فگر تھا وہ کم ہوتے 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 کوئی 1100-1200 تک آیا, اور 1100-1200 میں آدھے تقریباً ان کے فوجی. اب جو پیچھے بچ جاتے ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن یہ ہے کہ کراس فائر ہوا, یہ ہوا, کچھ اپاچیز آئے, ٹینک آئے, یہ آئے, وہ آئے. یہ خبر آئی 2-4-6 دن رہی, اس کے بعد آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے پیچھے ہٹ گئی. اور اس کے بعد پھر دوزخ کے دروازے جس طرح سے فلسطین پہ کھلے, غزہ پہ کھلے, کہ ایک طرف سے نارتھ سے ان لوگوں کو ڈرائیو کرتے 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 ان کو ساؤتھ کی طرف لے جایا گیا. آخری ان کے لیے جگہ بچی رفح کی. ایز وی اسپیک رفح میں بھی آپریشن جاری ہے. دنیا نہیں بھولتی ہے بے وفاؤں کو. ہم کچھ بے وفاؤں کو بھول نہیں سکتے. ہم مسلمانوں کی حکومتیں, ہماری فوجیں 80 لاکھ, بالخصوص مصر
کیونکہ تڑپتے ہوئے بچے وہاں سے جو نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے $5,000 پر پرسن رفع پہ مانگ رہے تھے، اور اگر کوئی غلطی سے کسی طرح سے بھی اگر چلا ہی جاتا اس طرف، بے ایمانہ تشدد کرتے ہیں اس پہ. اور جب اسرائیل کی باری آئی ہے تو رفح کراسنگ ان کے حوالے کر دی، وہ اپنے جھنڈے لگا کے ٹینک کھڑے کر کے چلے گئے. میری جیسے جیسے عمر بڑھتی جا رہی ہے میں کنونس ہوتا جا رہا ہوں کہ دنیا میں 3 ہی سوچیں ہیں، چوتھی سوچ نہیں ہے. ایک حسینی سوچ ہے، ایک یزیدی سوچ ہے، اور ایک کوفی سوچ ہے. جو حق کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ حسینی سوچ والے ہوتے ہیں، جو ظلم کا نظام دنیا پہ امپوز کرنے چاہتے ہیں وہ یزیدی سوچ ہے، اور جو چپ کر کے تماشا دیکھتے ہیں that's کوفہ. لعنت صرف ظالم پہ نہیں ہے، خاموش پہ بھی ہے. کہ جب انسان خاموش ہوتا ہے تو ایکچولی وہ ایک سائڈ چوز کر رہا ہوتا ہے، انیبلر ہوتا ہے. It's so painful to say this کہ اب ہم ایکچولی کوفی بھی نہیں رہے. وہ بھی بذات خود بہت بری بات ہے، لیکن ہماری حکومتیں ایکچولی یزیدی بنتی جا رہی ہیں. 7 اکتوبر کے بعد حکومت پاکستان کی پرفارمنس آپ دیکھیں. لاہور ہے، ایونٹ یاد ہے کسی کو؟ ادھر تڑپتے ہوئے بچے اور ادھر تھرکتے ہوئے جسم موسیقی پہ آؤ چھوڑو فلسطین کی کیا بات کر رہے ہیں، اور ڈانس کرتے ہیں. ڈانس فار ایجوکیشن یہ دوسرا انیشیٹو. ریننگ جین جس کو بھی شٹ اپ کھول دی پاکستانی حکمرانوں نے عوام نے، لیکن پھر بھی کئی جگہ اپنے ایونٹس کر چکے. جی وہ کینسل ہو گیا، جی سی یو میں کینسل ہوا ہے، ملتان میں کینسل ہوا، اور کراچی میں 3 جگہ کینسل ہوا. کئی جگہ انہوں نے کیے، لیکن دا پوائنٹ از کہ ان کو کسی نے ویزا تو دیا، یہاں پہ سیکیورٹی تو دی، اکوموڈیٹ تو کیا، پتا تو تھا وہ کیا کرنے آئے ہیں. یہ ہماری حکومتیں ہیں جو اس وقت یہ کام کر رہی ہیں. بچوں کو ڈانس کراؤ، ان کو جو مرضی کرا سکتے ہو کراؤ. بہت پرانا ماڈل رومنز کا جسے بریڈز اینڈ سرکسز کہا جاتا ہے، کہ جب یہ مشکل آئے بریڈ تھوڑی سی زیادہ کر دو اور کھیل تماشا سرکسز زیادہ کر دو. جب حالات زیادہ یہاں خراب ہوتے ہیں تو پیٹرول کی قیمت تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے، کھیل تماشا سٹارٹ ہو جاتا ہے، ایز ایف کہ دنیا ان چیزوں سے بہل جائے گی. لیکن ایگزیکٹلی اب یہ لولی پاپ لوگ لے نہیں رہے ہیں. That's not working anymore. It isn't. There's no reason. لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہے کہ کچھ بھی بغیر نتیجے کے ختم نہیں ہوتا. میری 3 دفعہ 4 دفعہ فلسطینیوں سے ملاقات ہوئی ہے 7 اکتوبر کے بعد. ایک ویڈیو کا حوالہ دیتے ہوئے جس میں ایک صاحب بزرگ اپنے خاندان کے بچوں کی میتیں سامنے اور ایڈریس کر رہے ہیں، اور پہلا جملہ ہے وہ ہے رسول اللہ کو میرا سلام کہتا. کیسا ایمان ان لوگوں میں. اسلام وہ لائے ہیں، اسلام قبول انہوں نے کیا ہے. ہمیں تو بس مودودی صاحب کے مطابق اسلام نے ہمیں تھوڑا بہت قبول کر لیا ہے. وہ کہتا ہے کہ جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا، اور پھر یہ کہنا کہ یا رسول اللہ. آپ کی امت نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا ہے.
میری 4 دفعہ فلسطینیوں سے ملاقات ہوئی ہے، میں نے 3 دفعہ ان کے سامنے رو رو کے یہی منت کی ہے کہ باخدا ہمارا پیغام بھی اللہ کے رسول کو دینا حشر کے دن، کہ مجبور یہ بھی تھے، مجبور یہ بھی تھے، یہ بھی قید تھے۔ کس جانور کا جی چاہتا ہے کہ جسے پتا ہو کہ اس کی ماں کا ریپ کیا جائے فلسطین میں اور وہ نہ جائے؟ اس کی بیٹی کی لاش دیوار کے ساتھ ٹنگی ہوئی ملتی ہے صبح اور وہ نہ جائے؟ کس کا جی چاہتا ہے؟ کیا اتنے بے غیرت ہیں؟ ہم نہیں ہیں، لیکن ہمارے حکمران ہیں جو بے غیرت ہیں، بریڈز اینڈ سرکسز والے یہ ہیں۔ We look at them اور دل ماننے کو نہیں، یہ دل نہیں مانتا کہ یہ ہمارے حکمران ہیں جو ہمیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ اٹ فیلز لائک کہ یہ کسی اور کے وائس رہے ہیں جو ہم پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پبلک پالیسی کی حالت دیکھ لیں کہ چلو تمہاری مجبوریاں ہوں گی یار، جیسا بھی ہے، لیکن کنڈمنیشن میں کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ ہزاروں ڈاکٹرز نے پاکستان میں سائن اپ کیا کہ ہمیں غزہ بھیجو، ہم اپنے خرچے پہ جانے کو تیار ہیں۔ کئی طریقے ہیں، اقوام متحدہ کے اسپیشل گروپس ہوتے ہیں، ان میں ہمیں بھیج دو، اپنے خرچے پہ جانے کو تیار ہیں۔ نو، مصر سے بات کرو، ڈیمارشز، خط، ساؤتھ افریقہ کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، ان کے ساتھ معافی چاہتا ہوں، کھڑے ہو جاؤ ICJ میں، تیاری کرو کیس کی، نیتن یاہو کو ICC میں بعد میں لے کے جاؤ، نہیں کچھ بھی۔ none of that matters to them۔ میٹر کیا کرتا ہے؟ کھیل تماشے، یونیورسٹیوں میں جو بے حیائی، بے راہ روی جو بھی عام کرنی ہے۔ ابھی قائد اعظم یونیورسٹی میں جو ہولی، یار کوئی خدا کا خوف نہیں رہا، قوالی نائٹس، what the flip man، وہ ہو کیا گیا ہے؟ what happened to you؟ وہ اوکاڑا کے لوگوں نے تو کرایا نا، وہ تو چلے گئے جب انہوں نے سنا اپنی بچیوں کو گانا گاتے ہوئے کہ بھی ہم پڑھنے بھیجتے ہیں۔ یہ کیا شروع کیا تم نے؟ اس کا یہی حل رہ گیا ہے۔ جیسے ریننگ جین کو کینسل کیا کہ جگہ جگہ پہ، جیسے یہ نئی آواز کا یہ کینسل ہے، اس کا یہی حل ہے کہ لوگوں کو خود اٹھ کے کھڑا ہونا پڑے گا، ورنہ I cannot even begin to imagine کہ اگلا پاکستان یہ کس طرح کا لے کے آنا چاہتے ہیں۔ No, we cannot. Oh no. You never do state within state. But what you do is you tell them کہ آپ کی جو گورنمنٹ ہے یہ state within state نہیں ہو سکتی۔ آپ نے اپنا حلف لے کے جو آپ نے وعدہ کیا تھا نا کہ آپ شریعت اسلامیہ کے نفاذ کے لیے بھرپور کوشش کریں گے، جو کہ قیام پاکستان کی اساس ہے، we will hold you for that۔ ووٹ لینے کے لیے ہمارے پاس آؤ گے، ہم ان کے پاس جا کے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں کم سے کم جو ہمارے نیٹو انڈیجنس، جو ہماری بیوریجز ہیں، جو ہماری چیزیں ہیں، یار ان کو ایٹ لیسٹ پروموٹ کر دو۔ میری ٹریولنگ زیادہ ہوتی ہے، میں ایئرپورٹس میں اور فلائٹس میں بیوریجز نہیں لیتا۔ پاکستان میں آپ کو ایئرپورٹس پہ نان زائنسٹ ڈرنک نہیں ملتا، فلائٹس میں نہیں ملتا، اور ہر دفعہ میری لڑائی ضرور ہوتی ہے۔ میں پانی کی بوتل ساتھ لے جاتا ہوں ویسے ہی کہ ایٹ لیسٹ 2-4 لوگوں تک تو آواز پہنچ جائے گی، یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ تمہیں نہیں پتا کہ یہ پیسہ ایونچولی اس گولی میں کنورٹ ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاس کچھ ڈیموکریٹک رائٹس ہیں، کچھ کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں کہ ہم ان کو بتائیں کہ آپ ہمارے لیے وہاں پہ کام کرنے بیٹھے ہیں۔ اٹھ کھڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے رکشے جلانا شروع کر دیں، وائلنس کرنا شروع کر دیں۔ اٹھ کھڑے ہونے کا مطلب ہے کہ ریمائنڈ دیم آف دیئر جاب کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، بائک آؤٹ جتنا کر سکتے ہیں وہ کرو۔ مدینہ میں بھی جب ان کے قلعے بہت اونچی جگہ پہ تھے تو مسلمانوں کو تانے دیتے تھے کہ یہاں پہ نہ تمہارے تیر پہنچیں گے نہ تلواریں پہنچیں گی، ہم خود کو قلعہ بند کر کے بیٹھ گئے، کیا کرو گے؟ واٹ ول یو ڈو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟
ان کے کھجوروں کے باغ کاٹ دو, بیکاز اکانومی از واٹ ہرٹس دیم. اب جنگ تو آ گئی ہے, اب وہ بچیں گے یا ہم بچیں گے, دو ہی ہیں. اب اس کا یہ طریقہ ہے کہ پھر اگر وہاں پہ انہوں نے خود کو سکیور کیا ہوا ہے تو ان کی اکانومی کرپل کر دو, اور جب اکانومی کرپل کرنا شروع ہوئی تو انہوں نے بھی گیو اپ کر دیا. آج آپ کی گالی, آج آپ کا غصہ اسرائیل نہیں پہنچ رہا, بٹ isn't that interesting کہ ان کے کھجوروں کے باغ KFC, پیپسی, ان ساری صورتوں میں پاکستان کے اندر ہیں, وہ کاٹ کیوں نہیں دیتے؟ بائی کاٹ دینے کا آئی ڈونٹ مین کہ خدا نہ خواستہ کوئی وائلنس والی بات ہو, بائی کاٹ کیوں نہیں کر دیتے؟ تمہارا ڈیموکریٹک رائٹ ہے. بہت کم ہوئی ہے. میں آپ کو یہ بڑی اچھی خبر شیئر کرنے لگا ہوں. پیپسی والوں نے جو اپنی انسلری سروسز ہوتی ہیں ٹرانسپورٹیشن وغیرہ کی, اس دفعہ جو آرڈر دیا ہے وہ 50% ریڈیوسڈ ہے. That's good, but we need to keep on. ہمارے PSL, again it's your responsibility, اور ڈیموکریٹک اسپیس آپ کے پاس اویلیبل ہے کہ آپ وہ یوز کرتے ہوئے بتائیں کہ بھائی ہم نہیں دیکھ رہے. اس دفعہ جو ہوا کراچی میں بہت ہوا, وہاں کے لوگوں نے زیادہ ریزسٹ کیا, نہیں دیکھنے کے PSL, ویورشپ بھی کم ہوئی. میں نے خود نہیں دیکھا, ایک میچ نہیں دیکھا. پاکستان کے جو ڈومیسٹک لینڈسکیپ ہے, میں اپنے بارے میں ہمیشہ کہتا تھا کہ آئی بلیڈ پرپل. پہلے دن سے میں کوئٹہ کا فین ہوں, انشاءاللہ آخری دن تک رہوں گا, لیکن اس دفعہ ایک میچ بھی نہیں دیکھا کہ نہیں بھائی وہ ساری باتیں کھیل تماشا اپنی جگہ پہ ہے. دس از ایمان. پروفیسیز اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں کہ ایمان وہیں پہ رہ جائے گا. مسجد اقصیٰ اس کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. مسجد اقصیٰ محلے کی مسجد نہیں ہے, بالکل ایسا ہی ہے جیسے جو 3 مسجدیں کا ذکر کیا گیا نا اس کانٹیکس میں, 3 مسجدیں جس میں بیت اللہ ہے, مسجد نبوی ہے اور مسجد اقصیٰ ہے. تو امیجن کریں کہ کل مسجد نبوی کو گرانے آئے تو واٹ وڈ یو ڈو؟ ایک آخری سوال آپ سے پوچھتا ہوں, اس کے بعد پھر کوشچن آنسر کی طرف چلتے ہیں. ڈو یو نو کہ یہ جو ہماری OIC ہے اس کا ہیڈ آفس کہاں پہ ہے؟ جی, جو اصل جو اوریجنل ڈاکومنٹ میں کہ ہمارا ہیڈ آفس یہاں پہ جہاں پہ ہماری میٹنگز ہوں گی, القدس میں, جروسلم. آپ گیس کریں کہ جب سے یہ بنی ہے تب سے لے کر اب تک میٹنگز ان کی وہاں پہ کتنی ہوئی ہیں؟ ایگزیکٹلی 0, ایک بھی نہیں. اور یہ بنی ہی اسی لیے تھی کہ اس وقت مسجد اقصیٰ میں جو آگ لگی تھی, کئی دن لگی رہی تھی, تو اس کے بعد پھر ایک فیصلہ کیا گیا کہ بھائی اب کچھ کرنا ہوگا. تو ایک ادارہ بنا جس کا ہیڈ آفس وہاں پہ ڈکلیئر کیا گیا. آج تک دیکھیں سمبولک چیزوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. سمبولک, اب جو سمبلزم ہے دنیا میں پوری ایک فیلڈ ہے کہ لوگ اسے کیسے یوز کرتے ہیں. سب سے پاورفل سمبل اپنے زمانے کا جیسا سمبل, لیکن اس کا پھر آپ افیکٹ دیکھیں گے کیا ہوا. یہ جو رومن ایمپائر جس کی بات کرتے ہیں ہم, یہ رومن ایمپائر اپنے اس ایمپائر بننے سے پہلے بھی یہ بہت بڑا تھا, لیکن اٹ واز مور آف اے ریپبلک ٹائپ, ایک اس زمانے کے حساب سے ناٹ ایگزیکٹلی ڈیموکریٹک بٹ فیئرلی کلوز ٹو اٹ, ایک اینٹی ہوتی تھی. بڑے بزرگ ان کے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, ان کی پارلیمنٹ ٹائپ ادارہ تھا اس میں, اور وہاں سے فیصلے ہوتے تھے کس علاقے پہ قبضہ کرنا ہے, کس علاقے پہ کیا کرنا ہے, روم کو کیسے لے کے چلنا. تو ان کے جرنیل ہوتے تھے, مختلف علاقوں میں یہ اپنے اپنے کام کر کے واپس آیا کرتے تھے. وہاں پہ ایک رول تھا کہ جو بھی جرنیل کسی بھی اپنی مہم سے واپس آئے تو روم کے باہر دریا تھا روبیکون, اس دریا کو کسی نے فوجی وردی میں پار نہیں کرنا ہے, بلکہ دریا کے جو دوسرا کنارہ ہے روم سے مخالف سائڈ پہ, وہاں پہ اس نے اپنی آرمی کو ڈسبینڈ کرنا ہے, وہاں پہ اس نے اپنی وردی اتارنی ہے, سارے رینکس ختم, سب سسپینڈڈ, سویلین کپڑے پہن کے دریا پار کرنا ہے اور روم میں سویلینز کے طور پہ داخل ہونا ہے. بیکاز دے ریئلائزڈ کہ اگر جرنیل فوجوں کے ساتھ روم میں آنا شروع ہو گئے تو پھر تو کسی کا بھی دماغ خراب ہو سکتا ہے. اٹ واز دیئر آئیڈیا.
اور بڑا عرصہ یہ کام چلتا بھی رہا until one man came along, جولیس سیزر, جس نے فوجی وردی میں دریا کو عبور کر لیا. اس کی بات اتنی نہیں تھی زیادہ, وہ بہت بڑی بات نہیں ہے. ایسا نہیں ہوا کہ اس کے بعد اس کا کوئی قد بڑھ گیا تھا یا اس کی روٹی جلدی ہضم ہونے لگی تھی. وہ وہی رہا, اس کی فوج بھی وہی رہی. لیکن ایک جو لوگوں کے ذہن میں ایک طلسم تھا رون کا, وہ ٹوٹ گیا کہ یہ جو ہماری پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی ہے اتنی بڑی, جو ہمارے دن رات کا فیصلہ کرتی ہے, ہمارے حلال حرام کا فیصلہ کرتی ہے, ہمارے ٹیکسیشنز کا فیصلہ کرتی ہے, اس کو کوئی اس طرح سے چیلنج بھی کر سکتا ہے. جیسا سمبولک موو, اس نے جا کے اس طرح سے قبضہ نہیں کیا تھا, ایک سمبل تھا, یہاں بھی میں نے کیا دریا پار. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نہ صرف وہ ریپبلک ٹوٹی بلکہ یہ خود پہلا ڈکٹیٹر بنا. اور اس کے بعد پہلا رومن ایمپرر, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جولیس سیزر پہلا ایمپرر تھا, وہ پہلا ایمپرر نہیں تھا. پہلا ایمپرر آکٹیویس تھا جو کہ اس کا رشتہ دار تھا, لیکن اس نے وہ سسٹم توڑا تھا. کیا تھا, صرف فوجی وردی میں دریا پار کیا تھا, جسٹ اے سمبولک موو. اور اس کے بعد لوگوں کے دل سے یہ ڈر سارے ختم ہو گئے, یہ کیا جا سکتا ہے. امیجن دس سمبولزم کہ آج ہمارے مسلمان OIC یہ جتنے بھی ہیں, یہ جا کے یروشلم میں جا کے میٹنگ کر آج چلے جاتے ہیں کہ ہمیں میٹنگ یہاں پہ کرنی ہے. یہ جو طلسم بیٹھا ہوا ہے نا لوگوں کا, لوگوں کے سروں پہ آیا ہوا, یہ ٹوٹ جائے گا کہ اسرائیل انٹر. ویسے تو حماس نے 7 اکتوبر میں بتا دیا تھا کہ یہ انٹچبل نہیں ہے. 3 طرف سے کوآرڈینیٹڈ اٹیک کیے دنیا کی ایڈوانس موسٹ سرویلنس اینٹی کے خلاف, جن کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ہوا کیا ان کے ساتھ. ٹوٹا نا طلسم, بائیکاٹس ہوئے, اب ویپن سیلز کم ہوں گے اینڈ سو فورتھ. ایسے ہی جو ایران نے کیا, اب لوگ کہتے ہیں کہ ایران نے کیا کمال کر لیا یار, 6 گھنٹے پہلے بتایا ان کو, یہ کیا وہ کیا. یو ڈونٹ نو ہاؤ دی انٹرنیشنل ریئلم ورکس. تم یہ سمجھ رہے 2 پڑوسیوں کی لڑائی ہو گئی تھی, اس نے کہا کہ میں تنو بٹا مارنا ہے, تو نے کیا میں تنو بٹا مارنا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. چیزوں کی سمبولک حیثیت ہوتی ہے. انہوں نے اپنے سلو ڈراؤنز بھیج کے ان کو انگیج کر کے ہائپرسونک میزل 7 جگہ پہ ہٹ کیے, 7 کے 7 نے اپنے ٹارگٹس اچیو کیے. ان کا سسٹم کنفیوز کرنے کے لیے یہ 200-300 ڈرونز انہوں نے بھیجے اور سسٹم کو کنفیوز کیا. لیکن جو اس کی سمبولک اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ ایک رات میں $1.4 بلین کا اسرائیل کا نقصان کر کے دنیا کے ذہن سے یہ فار ایور نکال دیا کہ اسرائیل انٹچبل ہے, اس پہ اٹیک نہیں کیا جا سکتا. کیا جا سکتا ہے. اب اس پہ اگر ہمارے مسلمان ملک صرف سٹینڈ لے لیں اس چیز پہ کہ یہ کیا جا سکتا ہے نا, ایران کے بعد کیا کسی نے ایران کا بگاڑ لیا, کچھ نہیں. اگر کیا جا سکتا ہے تو چلے ہم ایک کام کرتے ہیں, چلے ہم اسرائیل کے خلاف جنگ بھی اگر نہیں کر سکتے نا, فوجیں بھی نہیں بھیج سکتے, لیٹس ڈو ون تھنگ کہ ہم اپنے ملکوں کی ہوا, اپنے ملکوں کے پانی, اپنی لینڈ ہم اسرائیل کی سروس میں دینے سے انکار کر دیں کہ آپ کی کوئی ٹریڈ جورڈن کے ذریعے نہیں ہوگی, جورڈینین ہوا استعمال نہیں کی جائے گی. ایگزامپل کے طور پر جورڈن کہہ رہا ہوں, آگے پیچھے جتنے بھی مسلمان ملک ہیں, اور جو آپ کی امداد آ رہی ہے وہ بھی یہاں سے نہیں گزر کے جائے گی. جیسے یمن والوں نے ڈو دیٹ فار اے منتھ, دیٹس اٹ, پروجیکٹ زائنزم از ڈن, ختم. ہم نہیں کہتے کہ وہاں پہ خدا نہ خاصہ جو چھوٹے بچے ہیں, ہم میں اور ان میں یہی فرق ہے کہ ہم ان کے چھوٹے بچوں کے بھی خیر خواہ ہیں, ان کی عورتوں ان کے بیماروں کے بھی ہیں. ہمارا کبھی یہ خیال نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے انڈن ہو جائیں, لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ انسانیت دوبارہ سے سامنے آ جائے. جو فلسطین کے لوگ ہیں کم سے کم ان کو ان کے رائٹس مل جائیں. بیسک شرف انسانی ہے وہ ری انسٹیٹ ہو جائے. یہاں پہ میں اپنی گفتگو کا سلسلہ ختم کرتا ہوں. if you have any questions, any comments, by all means مجھے بتائیے گا. بس ایک مہربانی کہ سوال سے پہلے تھوڑی سی دیر انتظار کیجیے گا, وہ میرے کولیگ آئیں گے, مائکروفون آپ کو دیں گے تاکہ آپ کا جو کویشچن ہے وہ اسی طرح سے ریکارڈ ہو جائے. سر بیسکلی آئی واز آسکنگ کہ آپ کا اسٹینڈس ترکی کے حوالے سے کیا ہے, کیونکہ وہ آن اینڈ آف کبھی ٹریڈ کر رہے ہیں کبھی نہیں کر رہے, اور ان کا ہر اپنے اسٹینڈس جو ہے ان کا ریزن بدلتا ہے کہ ہم کبھی پیلسطین کی وجہ سے نہیں کر رہے, کبھی ہماری انٹرنیشنل لاز یہ نہیں کرتے. دیکھیں, ترکی کا مسئلہ وہی ہے جو باقی عالم اسلام کا ہے, اٹس نو ڈفرنس. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وی یوز ٹو بی انٹیلیجنٹ بیک ان ڈیز, کہ ہم حالات کو ایکسپلوئٹ کرنے میں بڑے ماسٹر ہوا کرتے تھے. دیٹس ناٹ دا کیس اینی مور. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, پھر ترکی والی بات پہ آئیں گے کہ ان کا بھی وہی پرابلم ہے. آپ کو پتہ ہے یہ پاکستان کا یہ جو ہمارا سپارکو ہے یہ کیوں بنی تھی؟ اینی گیسز؟ اتنی جلدی یہ کیوں اوپر آ گئی تھی؟
فنڈنگ بھی فیکٹر ہے، آف کورس فنڈنگ کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا. اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بڑے ویژنری لوگ تھے، ڈاکٹر عبدالسلام جیسے، انہوں نے سوچا کہ یہ کرے وہ کرے. نن آف دیٹ از ٹرو، سو ربش. بس لوگوں کو شوق ہوتا ہے تاریخ اپنی اس طرح سے کرنے کا. پاکستانیز ور انٹیلیجنٹ کہ وہ حالات کو ایکسپلوئٹ کر سکتے تھے. سو ٹسل تھی امریکہ اور رشیا کی، اور جو آؤٹر ایٹماسفیئر ہے اس کی اچھی انالیسز کے لیے جو زمین پہ، یعنی کرۂ ارض گلوب کی میں بات کر رہا ہوں، یہاں پہ جو بہتر جگہ تھی وہ پاکستان کے پانی تھے. سو دے نیڈڈ پاکستان. انڈیا اس وقت پرو رشیا ہوا کرتا تھا، پاکستان پرو امریکہ ہوتا تھا، تو ان کو تھوڑی سی ضرورت پڑی. اینڈ پاکستان تھوڑ دیٹس بریلینٹ، ہماری تو اسپیس ایجنسی مفت میں بن رہی ہے. تو دے ڈیڈ جو کام انڈیا 2-3 سال میں نہیں کر سکتا تھا، پاکستان نے 1 سال کے اندر اندر کر کے دے دیے. ایگزیکٹلی. تو ان کو دیکھا کہ ان کو ہماری ضرورت ہے، لیٹس لیوریج دیٹ، اینڈ دے ڈیڈ اٹ. دے ڈیڈ بریلینٹلی. اس کے بعد 80s میں اس کا ڈکلائن ہونا اسٹارٹ ہوا. اگرچہ 1980 میں اٹ سیلف جو ہماری جو ریموٹ آبزرویشن وغیرہ کے جو ادارے بنے تھے بڑے زبردست بنے تھے، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ کرتے 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 ڈکلائن، کیونکہ بہت کم تھی، نہ ہونے کے برابر. 1993 تک تو بالکل ختم ہی ہو گیا تھا یہ. پھر اب کچھ لوگوں کے ہیرو ہیں، کچھ لوگوں کے ولن ہیں. جنرل مشرف صاحب 2002 میں آ کے انہوں نے کچھ ریوائیو کیا اس کچھ نہ کچھ اس سلسلے کو. نہیں، یہ والا جو تھا نا معاملہ، ہمارا ایکچولی سلاٹ ایک ختم ہو رہا تھا. سوری، ہمارا ٹاپک اور ہے ہمارا سلاٹ ختم ہو رہا تھا. تو اس وقت پاکستان نے امریکہ سے ایک سیٹلائٹ خرید کے، اپنی نہیں بن رہی تھی، تو امریکہ سے ایک سیٹلائٹ خرید کے اوپر خلا میں بھیج دی تھی کہ ہمارا جو سلاٹ ہے وہ ریزرو رہے. خیر وہ ایک اور بات ہے، لیکن ایکسپلوئٹ جو کرنے کی بات ہے کہ سرکمسٹنس حالات ہو. اب آپ دیکھیں 9/11 بھی ہو گیا تھا. اب آپ دیکھیں کہ حالات، اس کو سارے انالیسس کو اپلائی کرتے ہیں. جو بات ترکی کی ہے کہ ترکی اپنے حالات کو کس طرح سے، یا ان حالات کو کس طرح سے ایکسپلوئٹ کر سکتا ہے، کہ کتنا بڑا ایکسس ہے ترکی کے پاس فلسطینیوں کا. اور اس علاقے میں ایون رشیا کے ساتھ 1-2 دفعہ ان کی اسکرمش بھی ہلکی پھلکی ہوئی، لیکن بائی اینڈ لارج وہ ایک ہی پیج پہ ہیں. لیکن ترکی کی ایک بڑی پرٹیکولر پوزیشن اس طرح سے ہے کہ وہ ایک طرف نیٹو کا اس کو ایج ہے، دوسری طرف رشیا سے اچھے تعلقات ہیں، اس علاقے میں ایک اچھی پاور بھی وہ ایک ہے، وہ کر سکتا ہے. اس کا ایک عذر ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر ہم جیسے بھی ٹریڈ ختم کی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی ہمارے پاس اپرچونٹی تھی، لیکن ہم اس لیے نہیں کر سکتے تھے کہ اس ٹریڈ کے ذریعے ہم فلسطینیوں کی بڑی خدمت کر رہے تھے، ہمارے پاس ڈائریکٹ ایکسس تھا. آئی ڈونٹ ایگری ود دس آرگومنٹ، لیکن یہ ان کا آرگومنٹ تھا. وہ نہیں کر رہے ہیں بیکاز دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ایکسپلوئٹ دس. پاکستان کو اب دیکھیں، پاکستان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اسرائیل، بہت بڑی نعمت ہے، انبلیویبل نعمت ہے کہ آپ نے جب بھی امریکہ سے آنکھوں میں آنکھیں دکھانی ہے، اسرائیل از یور انشورنس پالیسی دیر. ایگزیکٹلی. ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے اسرائیل، اٹ ازنٹ. ہماری ان کے ساتھ بات چیت ہو چکی ہے. ایک جوائنٹ وینچر تھا انڈیا اور اسرائیل کا. بڑے مزے کا قصہ ہے، کبھی سنیے گا. گوہر ایوب صاحب کے حوالے سے جب پتہ چلا تھا کہ یہ اٹیک ہونے والا ہے، ابھی پاکستان نے نیوکلیر اپنا کیپیبلٹی ڈکلیئر نہیں کی تھی، انہی دنوں کی یہ بات ہے، یہ 16-17 دن جو گزرے تھے اس دوران کی بات ہے. تو جب پاکستان کو پتہ چلا کہ ایک جوائنٹ اٹیک پاکستان پہ ہونے لگا ہے انڈیا اور اسرائیل کی طرف سے، تو ہمارے جو اس وقت وزیر خارجہ تھے گوہر ایوب صاحب، یا وزیر دفاع تھے، ون وے اور دی ادر، انہوں نے انڈین ہائی کمشنر کو رات کو جگایا اور کہا کہ ہمیں سالڈ انفارمیشن ہے ہمارے پاس کہ آپ نے ہم پہ اٹیک کرنا ہے اور کل کرنا ہے. ہم آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے اٹیک کیا اینڈ یو آر انڈر دی illusion کہ ہمارے پاس نیوکلیر پاور نہیں ہے اور ہم نے بھی ٹیسٹ کرنی ہے، سو یو مائٹ بی رائٹ ان تھنکنگ دیٹ کہ ہم نے یہ ٹیسٹ کرنی ہے، لیکن اگر آپ کا اٹیک ہم پہ ہوتا ہے تو یہ ٹیسٹ ہم پاکستان کے کسی ٹیسٹنگ انوائرمنٹ میں نہیں کریں گے، ممبئی پہ کریں گے، کلکتہ پہ کریں گے، دیکھیں گے کہ یہ چلتے ہیں کہ نہیں چلتے ہیں. 98 کی بات ہے. تو انہوں نے کہا نہیں وہ پردھان منتری صاحب تو سو رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، جگائیں ان کو لیٹ ہم نو a lot depends on his sleep اور if he wakes up. اور اسرائیل کو یہ پیغام دوسرے ذرائع کے ذریعے کہ آپ میزائل دو، میزائل کی گیم ہے، سو ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہم اگر چلے جاتے ہیں دنیا سے ختم بھی ہو جاتے ہیں تو مسلمان آپ کو بڑی جگہ مل جائیں گے، آپ نہیں ملیں گے. تو ان کی طرف سے جواب آ گیا تھا نہیں، ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے. تو پاکستان کے پاس بہت بڑی یہ ایک سیفٹی نیٹ ہے
کہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے اسرائیل ہے نا، اور کیا چاہیے. میں نہیں کہتا کہ اسرائیل کو اڑا دو، یہ کر دو وہ کر دو، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے پاس یہ ڈپلومیٹک ایکومن جو کسی زمانے میں اتنا زبردست ہوتا تھا، جو حالات کو ایکسپلوئٹ کرنے کے بارے میں بات کر رہا ہوں، کہ چائنا اور امریکہ کے حالات ٹھیک کر کے پاکستان دونوں کے درمیان، یعنی کہ جو اس زمانے کی دو بڑی طاقتیں، کمیونزم لبرلزم کے دو بڑے جو مظاہر تھے، مینیفیسٹیشنز تھیں، ان کے درمیان اکٹھا کر کے، اگین آپ بھٹو صاحب سے اتفاق کریں اختلاف کریں، لیکن بڑا ان کا تاریخی ڈائلاگ مشہور ہے کہ ہنری کیسنجر نے کہا تھا ان کی یہ سفارت دیکھ کے کہ مسٹر بھٹو اگر آپ امریکن ہوتے تو آپ امریکہ کے وزیر خارجہ ہوتے، اینڈ ہی ریپلائڈ کہ اگر میں امریکن ہوتا تو میں تمہارا صدر ہوتا. یو ہیو نو آئیڈیا تم کس سے بات کر رہے ہو. وہ ایکومین تھا، تو وہ پاکستان یوز کر سکتا ہے کہ جب بھی حالات ایسے بنے اسرائیل کے آگے پیچھے مسلمان ملکوں کو انگیج کر کے سفکیشن کی جا سکتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وی ڈونٹ ہیو دیٹ انٹینشن اینی مور. اسکل ہے، کیپیسٹی ہے، انٹینشن نہیں. رزلٹ آپ کے سامنے. سر اسٹارٹ میں سارے کنفیوز تھے، ہم یوتھ بھی، کہ ہم اپنے ایج پہ کیا کر سکتے ہیں، تو اس میں پھر بوائے کاٹ والی ایک چیز چلی. اب ساحل ندیم کے لاسٹ سیشن میں انہوں نے کہا کہ آپ کلسٹرز بنائیں اور مسجدیں موبلائز کریں، اور جو بھی آپ کے امام خطیب ہیں آپ ان کو کوسچن کریں کہ وہ اپنے ہیڈس کو کیوں نہیں کہتے کہ بل پاس کروائیں ہم اسمبلی سے، کہ ہم اپنی گورنمنٹ کو بھیجیں ادھر یا اپنی آرمی کو ادھر بھیجیں. یہ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوگا، لیکن آپ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ افیکٹو ہوگا اس طرح سے، یا کوئی اور اس کا سلوشن ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہوگا؟ آپ کو ایٹ لیسٹ یہ تو ایشورنس ہوگی کہ اپنے حصے کا کام آپ نے، جو بھی ملک کا قانون شریعت کا جو الاؤڈ جو پیرامیٹرز ہیں اس کے اندر ہے کہ آپ نے کوشش کی. اور یہ کوئی چھوٹی بات بھی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. تو وٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ از کہ کروڑوں لوگ جمعے پہ اکٹھے ہوتے ہیں. اگر ہم ہر جمعے کے بعد پاکستان بھر میں اکٹھے ہو کے 15 20 30 منٹ ہم اگر احتجاج کریں تو کروڑوں لوگوں کا احتجاج کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. میرے لیے بڑے سب سے میں کہتا ہوں کہ اس دنیا میں میرے لیے جو فخر کی بات ہوگی وہ یہ ہوگی کہ پاکستان آرمی جائے وہاں پہ، فلسطینیوں کے لیے لڑے، اس میں کوئی شک نہیں. پر آئی نو اینڈ یو نو کہ یہ ہو نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم فائٹ نہیں کر سکتے. ہماری فائٹنگ کیپیبلٹی اٹس سیکنڈ ٹو نن. امریکہ کو ہم سے یہی پرابلم ہے کہ ہم جو 20 سال افغانستان میں نہیں کر سکے، 2 سالوں میں انہوں نے کیسے کر لیا تھا، ضرب عضب اور یہ سارا. ہمیں وہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ بعد میں ہمارے ساتھ کھڑا کون ہوگا. مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم نے بعد میں سسٹین کرنا ہے. آج سعودی عرب، ایران، ترکی یہ سارے پاکستان کو شور کرتے ہیں کہ ہم بھی اب بھیجتے ہیں، آپ بھی بھیجیں. باقی ملکوں کو ہم انگیج کرتے ہیں کہ آپ اپنے ٹریڈ روٹس وغیرہ سارے اسرائیل کے کینسل کریں. اور جو حدیث شریف ہے کہ تم ایک واحد جسم، ایک جسم کی طرح ہو، سارے ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، اگر یہ ہو جائے یہ کوئی ایشو نہیں ہے. نہ اسرائیل کی فائٹنگ پاور اتنی ہے. یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ جتنا انہوں نے اپنا ہوا بنایا ہوا ہے، اٹ ازنٹ دیٹ. مثال کے طور پہ ہاں اگر وہ اپنا کام کرے، لیکن جو ہمارے حصے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ واقعی اپنی مسجدوں میں جا کے، اپنی یونیورسٹیز میں جا کے اس طرح سے کہ آپ تھاٹ ریڈنگ کا کام جتنا پاکستان کی یونیورسٹی کر سکتی ہے کوئی نہیں کر سکتی. امریکہ میں وہاں پہ فلسطینیوں کے لیے یونیورسٹیز کے لوگ کھڑے ہوئے، اور پاکستانی یونیورسٹیز میں جگہ جگہ میوزک اور یہ سارا یہ کیا جا رہا ہے. جس دن آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں بغیر کوئی غلط کسی کو کوئی برا بھلا کہے، اپنی یونیورسٹیز کی مینجمنٹ سے بات کر کے، اسٹوڈنٹس کو انگیج کر کے کہ یار اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے نا، کچھ بھی نہیں، تو کم سے کم یہ ناچ گانا فرناؤ بند کر دیں. ویسٹ پہ ہم کتنی تنقید کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھ لیں کہ جب سونامی کا سانحہ ہوا تھا تو اس سال ویسٹرن سویلائزیشن نے اپنی کرسمس اور نیو ایئر کی سیلیبریشنز بھی کینسل کر دی تھی. یار 2.5 لاکھ بندہ مر گیا، ہم کیسے ہلا گلا کر سکتے ہیں آؤٹ آف پیور ہیومینٹی؟ اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہمارا تو جو ایک انٹلیکچوئل ڈی این اے ہے ریلیجسلی اسپیکنگ، وہ تو اس سے بہت بڑھ کے ہے. ایٹ لیسٹ ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں ہم یہ چیزیں ختم کر کے اسپیک فار فلسطین. اٹس ناٹ سم تھنگ، کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے کہ بس ایک ملک میں ہو رہا ہے اور ختم. وہ ملک نہیں ہے. پیپل تھنک اٹس somebody else's problem. It isn't. It's your problem. It's my problem. اس کا حساب بھی دینا ہے ہم نے. تو میرا کنسرن یہ ہے کہ بیسیکلی ابھی ہم لوگ سارے جمع ہوئے ہیں، اس طرح ہم لوگ پروٹیسٹ میں جمع ہوتے ہیں، ہم لوگ سیمینارز میں جمع ہوتے ہیں، پر ہوتا کیا، یہاں سے فارغ ہو کے ہم لوگ گھر جاتے ہیں
اور ہم گھر میں وہی پروڈکٹس یوز کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے گھر میں ہی چیز ایک چینج لا پا رہے, ٹھیک ہے نا. ہم ان کو لبریٹ کرنے کی بات کرتے ہیں, ہم اپنے مائنڈ سے لبریٹ کر پا رہے. ابھی ہماری کام سیٹس کے اندر اگر میں بات کروں, میں کام سیٹس کو بھی اپنا ایک گھر سمجھتا ہوں. کام سیٹس کی بات کروں, کام سیٹس کے اندر قوالی نائٹ ارینج کروائی جا رہی ہے ہمارے, ہاں جی, اور ہمارے کیفے کے اندر ابھی تک سے نیسلے کے پروڈکٹس ریموو نہیں کرائے جا رہے, جبکہ ہم نے پریشر ڈالا ہے, ٹھیک ہے نا. اب میرا سوال ان سب لوگوں سے جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ابھی آپ یہاں سے نکلیں گے, آپ نے یہ سب کچھ سنا, آپ کے دلوں میں کوئی افیکٹ ہوا؟ میں اس چیز کو تب مانوں گا جب آپ لوگ میرے ساتھ ابھی اس کے بعد میرا کوئی سوسائٹی سے ریلیشن نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ, میں اکیلا جا کے اس وقت ایڈمن بلاک کے باہر پیسفل پروٹیسٹ کروں گا کہ آپ یہ قوالی نائٹ ختم کریں, آپ یہ نیسلے کے چیزیں ختم کریں. میں کھڑا ہوں گا. میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو اثر ہوا ہے نا اس چیز کا, تو آپ میرے ساتھ آ کے کھڑے ہیں ادھر, تاکہ پتہ لگے کہ آپ لوگ کے اندر کتنی جان ہے. یا آپ لوگ سن کے چلے جائیں گے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. This is what it is. This is exactly what we're looking for. بیسیکلی پرپز یہ کہ صرف سولیڈیرٹی واک کرنے سے فائدہ نہیں ہے. فائدہ تب ہے جب ہم ایکشن لیں, ٹھیک ہے نا, ہم ایکشن لیں تب, ٹھیک ہے نا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ چلیں, اگر آپ لوگوں نے وہ پلان کی ہے تو میں آپ لوگوں کا وہ پلان خراب نہیں کر رہا, پر میں ابھی 12 بجے سے لے کے 1 بجے تک ایڈمن بلاک کے باہر اکیلا کھڑا ہوں. جو لوگ میرے ساتھ آنا چاہتے ہیں وہ کھڑے ہوں گے وہاں پہ ہمارے ساتھ. Inshallah. That's the spirit, sir. That is the spirit. Inshallah. یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے, جو حماس نے حملہ کیا اسرائیل پہ, اسرائیل کا سارا قیام ہے, یہ سارا کچھ تو ایک دجال کے لیے کیا جا رہا ہے نا, دجال کو لانے کے لیے اس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. تو واٹ ڈو یو تھنک کہ اگر ہم بھی اپنی کوشش کریں, لائک ٹیکنالوجی کو یوز کریں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہم بھی کوشش کریں, کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے اور دجال سے مقابلہ کرنا ہے, تو دجال میں پھر وہ ریڈ ہائفر اور یہ سب کچھ, واٹ از دس؟ دیکھیں, ہمارا یہ ویو نہیں ہے کہ ہم کچھ ایسی کوششیں کریں گے تو امام مہدی آ جائیں گے, عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے. ہم یہ نہیں کہتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کریں گے تو وہ آئیں گے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ امام مہدی کا ظہور اس وقت ہوگا جب امت میں لیڈرشپ ختم ہو چکی ہوگی, جب فوجیں دشمنوں کی مکہ مدینہ کے پاس پہنچ چکی ہوں, سب کچھ چھن چکا ہوگا, استنبول چھن چکا ہوگا, ایک بڑی فتح کے بعد بڑی شکست ہمیں مل چکی ہوگی. ہمارے نہ کرنے کے بعد وہ آئیں گے. ایسا نہیں ہے کہ جیسے وہ لگے ہوئے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کو گرا دو, کہ وہ خود ہی کہیں گر جائے گی, اندر سے ایکسکیویشن وغیرہ ہوتی رہے, یا سرخ بچڑے یہ کر دو وہ کر دو. ہمارا ایسا نہیں. ہمارا ہے کہ تم جب کچھ نہیں کرو گے پھر اللہ کا نظام حرکت میں آ جائے گا. سو اس وقت سے پناہ مانگنی چاہیے. وہ آسان وقت نہیں ہے, یہ آسان نہیں ہے, تو اس کی آپ اندازہ کر لیں وہ کیسا ہوگا. جی فرمائیے سر. میڈم نے ذکر کیا تھا ابھی کہ اب ہم اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ نہیں بنا سکتے, یا پھر جو ابھی کرنٹلی جو اسٹیٹ کا سسٹم ہے اس کو ہم چیلنج نہیں کر سکتے. تو آپ نے کہا کہ ہم اس کو اکاؤنٹیبل ضرور رکھ سکتے ہیں, لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس سسٹم کو ہم کافی عرصے سے ٹیسٹ کرتے آ رہے ہیں, جو کہ کامیاب نہیں ہوا. اور ابھی آپ نے وہ ریسنٹلی سنا ہوگا, وہ جارڈینین کوئین کی اسٹیٹمنٹ ہے, کوٹ اینڈ کوٹ, کہ آئی چیلنج مائی سیلف ایوری سنگل ڈے ٹو پٹ مائی سیلف ان دا شوز آف این اسرائیلی مدر who has a child that's been taken as a hostage. اب اس کا کانٹیکس ساری اسلامی دنیا سمجھتی ہے, اس کے باوجود جارڈینین کوئین یہ اسٹیٹمنٹ دے رہی ہے. تو یہ اسی سسٹم کی آؤٹ پٹ ہے نا, یہ جو ہماری ہم اس کو بڑے کینوس میں دیکھتے ہیں, صرف پاکستان کے سسٹم کو تو نہیں دیکھنا, پوری اسلامی دنیا کے سسٹم کو دیکھتے ہیں. تو ہم اس سسٹم کو چیلنج کیوں نہ کریں پھر؟ دیکھیں, چیلنج کرنا, اب آپ کا پرابلم یہ ہے کہ اب وقت ہمارے پاس اتنا کم رہ گیا ہے, جمعہ سر پہ آیا ہوا ہے, لوگ بھاگ دوڑ میں لگے ہیں, اور آپ نے سوال ایسے وقت میں کر دیا ہے. لک, ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ چیلنج نہ کریں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں ذاتی آراء نہیں ہوا کرتی ہیں. اسلام میں چیلنج کیسے کیا جاتا ہے یہ اسلام ہی بتاتا ہے. جس چیلنج کی 2 چیلنجز ہیں نا, ایک یہ ہے کہ ہم اپنے سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ایک ریزسٹنس ڈیولپ کریں, بائک آؤٹس کے ذریعے, ایسے ایونٹس کے ذریعے, واکس کے ذریعے. دیٹ از ون وے. دوسرا ہے خروج کا راستہ. خروج پاکستان میں حرام ہے. میں اس سے زیادہ واضح طریقے سے نہیں کہہ سکتا اس بات کو, اررسپیکٹو کہ ہمارے ایموشنز کیا ہیں, لیکن دین جذبات کا معاملہ نہیں ہے. اللہ اور اللہ کے رسول, یہ بات قطعی طور پہ, یہ بات سورہ احزاب میں لکھا ہے, کہ مجھے ٹھیک یاد ہے تو آیت نمبر 36, کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا جب فیصلہ آ جاتا ہے تو کسی مومن مرد اور مومن عورت کے پاس
حق اختیار باقی نہیں رہتا ہے. پاکستان میں یہ وائلنٹ ریزسٹنس، انقلاب، یہ وہ ساری چیزیں، یہ سب حرام ہے، آپ نہیں کر سکتے. اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں، ہمارا ریوائولسٹ کا ایک پروگرام ہے ووٹ فار ووٹ. ووٹ فار ووٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان میں اقامت دین کا کام کر سکتے ہیں، تھرو ڈیموکریسی کر سکتے ہیں. ہم آپ کو ووٹ دیں گے، آپ سے مراد جو لوگ الیکشن لڑتے ہیں. اگر آپ کا ووٹ پاکستان میں سود کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوگا اسمبلی میں، ہم آپ کو ووٹ دیں گے. دیٹ از ون وے. ہم آپ کو ووٹ دیں گے اگر آپ کا قومی اسمبلی میں ایک بل پاس ہوتا ہے جس میں آپ اسرائیل کی نیشنل لیول پہ کنڈمنیشن کرتے ہیں، باقی ملکوں کو آپ انگیج کرتے ہیں، ہم آپ کو ووٹ دیں گے. بٹ مارک مائی ورڈز مائی ڈیئر بردر، جو آدمی شریعت کے لیے ووٹ نہیں دے سکتا نا، اس نے خون کبھی نہیں دینا. یہ ساری باتیں سنی سنائی اچھی لگتی ہیں، اٹس نیور گونا ورک. اور اگر وہ دینے کے لیے تیار بھی ہو جائے نا تو وہ حرام ہی ہوگا، اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ، اس سے باہر ہم نہیں جا سکتے. پاکستان میں یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں، ارسپیکٹو کی ایموشنز کیا کسی کے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے سر.